نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون صدق الله مولانا العظيم۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین، درس تفسیر کا سلسلہ جاری ہے جس کا یہ 32واں پارٹ ہے۔ قرآن پاک کی مختلف صورتوں کی روشنی میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے حالات بیان ہو رہے ہیں، اور اب موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم بنی اسرائیل کے حالات تفصیل سے بیان کیے جائیں گے، جس میں سے گزشتہ کل کچھ حالات بیان ہوئے تھے۔ گزشتہ کل آپ نے یہ سماعت کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور شریف لینے کے لیے طور پہاڑ پر تشریف لے گئے تو پیچھے سے یہ قوم بچھڑے کی پوجا میں مبتلا ہو گئی، اور یہ بچھڑے کی پوجا کرنے والے 70,000 تھے۔ سامری جو موسیٰ ابن ظفر تھا، انہوں نے ان کو گمراہ کیا اور کہا کہ موسیٰ وہاں پر خدا کو تلاش کر رہے ہیں، اور موسیٰ کا خدا تو اس بچھڑے میں حلول کر گیا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ اور اس طرح کی گمراہیت اس نے پھیلائی، اور یہ قوم جو رات نے دن فرعونیوں کے ساتھ رہ کر بت پرستی کی محبت ان کے بھی دل میں آ گئی تھی، حالانکہ یہ وہی قوم ہے جنہوں نے ایمان پر قائم رہنے کے لیے ایک سے ایک تکلیفیں سہی تھی، مگر میں نے کل کہا تھا کہ گمراہیت جو ہے وہ چیپی روگ ہے۔ اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، ایاکم و ایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم، کہ تم گمراہوں کو اپنے اندر سے دور رکھو، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دے، کہیں وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے۔ اس لیے اگر چند بھی ایسے قوم میں موجود ہوں تو پوری قوم کو گمراہ کر سکتے ہیں۔ بہرکیف اب انہوں نے ایک بہت بڑے خیمے میں بچڑے کو رکھا، اس کی پوجا شروع کر دی۔ ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو خبر دی، اور موسیٰ علیہ السلام آئے۔ پھر قوم نے کیا کہا؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے سورہ طٰہٰ 16ویں پارے میں، قال فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تیرے آنے کے بعد تیری قوم کو آزمائش میں ڈالا اور انہیں سامری نے گمراہ کر دیا۔ فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا، تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف پلٹے غصے میں۔ قال یا قوم الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، اور افسوس کرتے ہوئے اور آپ نے کہا، اے میری قوم، کیا تم سے تمہارے رب نے اچھا وعدہ نہ کیا تھا؟ افطال علیکم العہد ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم فاخلفتم موعدی، کہ تم پر لمبی گزری، یا تم نے چاہا کہ تم پر تمہارے رب کا غضب اترے، یعنی عذاب اترے، تو تم نے میرے وعدے کے خلاف کیا۔ اب قوم جواب دیتی ہے، قالوا ما اخلفنا موعدک من ملکنا ولکننا حملنا اوزارا من زینۃ القوم فقذفناها فكذلك القى السامری۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے قوم، کیا تم نے میرے وعدے کے خلاف کیا؟ کیا تم نے اس لیے ایسا سب کیا کہ اللہ کا عذاب اترے؟ تو اب یہ قوم جواب دیتی ہے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کے وعدے کے خلاف نہیں کیا، اور ہم نے آپ کے وعدے کے خلاف اپنے اختیار سے نہیں کیا ہے،
لیکن ہم سے کچھ بوجھ اٹھوائے گئے اس قوم کے زیورات کے، تو ہم نے انہیں ڈال دیا، پھر اسی طرح سامری نے ڈالا۔ آپ نے سنا ہوگا گزشتہ کل کے بیان میں کہ جو زیورات ان کے پاس تھے، انہوں نے ہارون علیہ السلام سے مسئلہ پوچھا۔ ہارون علیہ السلام نے کہا کہ تم رکھ دو، آسمان سے آگ آئے گی لے جائے گی، مگر یہ قوم ہے جو مانتی نہیں، اور انہوں نے سامری کے کہنے پر سارا زیورات اسے دے دیا اور اس نے بچھڑا بنایا۔ اسی کا یہ تذکرہ یہاں پر کر رہے ہیں کہ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ فَنَسِیَ۔ تو کہنے لگے کہ سامری نے جو ہے وہ بچھڑا بنوایا، تو اس نے ان کے لیے بچھڑا بنایا ہے جو بے جان جسم ہے، گائے کی طرح بولتا ہے۔ تو بولے یہ ہے تمہارا معبود اور موسیٰ کا معبود۔ موسیٰ تو بھول گئے۔ اللہ اکبر۔ افلا یرون الا یرجع الیہم قولا ولا یملک لهم ضرا ولا نفعا۔ تو کیا نہیں دیکھتے کہ وہ انہیں کسی بات کا جواب نہیں دیتا اور انہیں کسی برے بھلے کا اختیار نہیں رکھتا؟ موسیٰ علیہ السلام نے اب اس کے بعد قوم سے کہا، اے قوم تم نے سب کچھ تو کیا ہے۔ قوم کہتی ہے ہم مجبور تھے، سامری نے کر ڈالا۔ اب سامری کو جب بلایا تو سامری کہتا ہے کہ بس میرے دماغ میں آ گیا تھا، میں نے دیکھا فقبضت قبضۃ من اثر رسول فنبذتها۔ سامری کہتا ہے فقال فما خطبک یا سامری قال بصرت بما لم يبصر بی فقبضت قبضۃ من اثر رسول فنبذتها وكذلك سولت لنفسی۔ موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے کہا، سامری تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے وہ دیکھا جو لوگوں نے نہ دیکھا، تو ایک مٹھی بھر لی فرشتے کے نشان سے، پھر اسے ڈال دیا اور میرے جی کو یہی بھلا لگا۔ سامری کہتا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جب حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم اس گھوڑی پر سوار ہو کر کے سمندر کے اس کنارے جب آپ تشریف لے جا رہے تھے، تو کسی کی نظر نہیں پڑی، وہ اس موسیٰ بن ظفر سامری کی نظر پڑ گئی کہ جہاں جہاں گھوڑی قدم رکھتی ہے وہاں سبزہ اگاتا ہے۔ تو اس کے دماغ میں آیا کہ ہاں اس میں کچھ کمال ہے، تو اس نے وہاں سے ایک مٹھی مٹی لے لی تھی۔ تو وہ کہتا ہے کہ بصرت بما لم یبصر بی، جو میں نے دیکھا تھا وہ کسی نے نہیں دیکھا وہاں۔ فقبضت قبضۃ من اثر الرسول، تو فرشتے کے نشان سے ایک مٹھی مٹی لے لی میں نے، اور میرے دل میں یہی آیا اور مجھے اچھا لگا اور میں نے یہ کر ڈالا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سب کی سزائیں تجویز کی۔ سب سے پہلے سامری کے لیے آپ نے بد دعا کی اور فرمایا قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَهُ۔ موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو کہا تو چلتا بن کہ دنیا کی زندگی میں تیری سزا یہ ہے کہ تو کہے کہ چھونا نہیں، اور بے شک تیرے لیے آخرت میں ایک وعدے کا وقت ہے۔ بہت خطرناک بیماری پکڑی تھی سامری کو، جس کا آج ہم اثر دیکھ رہے ہیں۔ دنیا کی زندگی میں سامری کو کس بیماری نے پکڑا تھا؟ ان تقول لا مساس۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ تجھے دنیا کی زندگی میں یہ بیماری پکڑے گی کہ تم لوگوں سے یہ کہے گا بھائی مجھے مت چھونا ورنہ تمہیں بھی جو ہے بیماری ہو جائے گی۔ اسے موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا سے ایسی شدید بیماری ہوئی کہ جو کوئی سامری کو ہاتھ لگاتا تو وہ بھی شدید بخار میں مبتلا ہو جاتا، کوئی سامری سے مصافحہ کرتا تو وہ بھی شدید بخار میں مبتلا ہو جاتا، یعنی سامری کو چھونے سے جو ہے سامنے والا بیمار ہو جاتا۔ یہ جو آج کورونا وائرس ہے وہ سب سے پہلے یہ سامری کو جو لگا، اللہ اکبر،
دیکھیے ہزاروں سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ رب فرماتا ہے ان تقول لا مساس، تو یہی کہے گا کہ چھونا نہیں، چھونا آج بھی یہی ہے، بھائی چھونا نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کو جو ہے اس بیماری سے محفوظ فرمائے۔ تو سامری کے لیے یہ سزا دنیا میں مقرر ہوئی، اب پوری زندگی یہ ایسے ہی زندگی گزارتا، دور سے آتے ہوئے شخص کو دیکھ کر کہتا مجھ سے مصافحہ نہ کرنا، مجھ سے چھونا نہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ لوگوں کے درمیان ایک وحشی جانور کی حیثیت میں ہو گیا۔ لوگوں نے اس سے میل ملاقات، اس سے مل کر کھانا، خرید و فروخت اور اس کے ساتھ کلام کرنا چھوڑ دیا۔ یعنی ہر قسم کے معاملات جو لوگوں کے درمیان ہوتے ہیں وہ اس سے جو ہے ختم ہو گئے، اور اخروی سزا تو ضرور جو ہے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، اس لیے کہ شرک کی سزا یہی ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کو معاف نہیں فرماتا کہ جو اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ مشرک کی معافی نہیں ہے، کافر کی معافی نہیں ہے۔ سامری کی توبہ قبول نہیں ہوئی، اور بقیہ جو 73,000 لوگ تھے ان کی توبہ قبول ہوئی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ اس بچھڑے کا کیا کیا۔ اس بچھڑے کو موسیٰ علیہ السلام نے اسے جلا ڈالا، اور جلا کر کے اس کی راکھ دریا میں پھینکوا دی۔ کچھ لوگوں کے دلوں میں کچھ ہی تھے ایسے، اس بچھڑے کی محبت ایسی رچ بس گئی تھی کہ انہوں نے جا کر کے محبت میں اس دریا کا بھی پانی پی ڈالا جس میں وہ بچھڑے کی راکھ ڈالی گئی تھی، جس سے ان کے ہونٹ پھول گئے، ان کے پیٹ پھول گئے، اور ان کی توبہ قبول نہیں ہوئی۔ بقیہ اکثر کی توبہ قبول ہوئی۔ اب ان کی توبہ کیسے قبول ہوئی اور کتنی سخت توبہ تھی وہ آپ سنیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سب نے بہت زیادہ جو ہے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، اس کی تمہیں جو ہے سزا بھی سخت ملے گی۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے سورہ بقرہ میں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور یاد کرو اے محبوب، جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم، تم نے بچھڑے کو معبود بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، تو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع لاؤ، یعنی توبہ کرو، تو آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو، یہ تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی، بے شک وہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا انکم ظلمتم انفسکم، تم نے بچھڑے کی پوجا کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، تو تم اپنے رب تعالیٰ کی طرف توبہ کرو، اور تمہاری توبہ کی صورت یہ ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو۔ چنانچہ یہ 3 گروہ میں ہو گئے تھے۔ حضرت ہارون علیہ السلام جب موسیٰ علیہ السلام کے نائب تھے، اور موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر تشریف لے گئے تھے، تو 73,000 تو بچھڑے کی پوجا میں مبتلا ہو گئے، اور ایک گروہ یہ تھا جو انہیں تبلیغ کرتا تھا، روکتا تھا، اور ایک گروہ جو ہے خاموش تھا۔ تو اب جو پوجا کرتا تھا ان سب کو قتل کرنے کا حکم ہوا، اور جنہوں نے پوجا نہیں کی ان سب کو حکم ہوا کہ تم ان سب کو قتل کرو۔ اب ان سب کے لیے قتل کرنا کیسے ممکن ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام نے
اعلان فرمایا، اے لوگو، تم نے بہت بڑا ظلم کیا ہے، لہذا اب تمہاری سزا یہ ہے، تم سب کو قتل کیا جائے گا۔ تم صبح اپنے دروازے پر اس طریقے سے آ جاؤ کہ تمہارے ہاتھ پیچھے سے بندھے ہوں اور تمہارا سر تمہارے گھٹنوں کے ساتھ ہو، اور اس طریقے سے تم بندھے ہوئے ہو، اور تمہارے سر پر تلوار ہو۔ اس طریقے سے ہر ایک دروازے پر آ جاؤ، اور پھر جن لوگوں نے پوجا نہیں کی تھی، جنہوں نے انہیں تبلیغ کی تھی یا جو رکے تھے، انہیں حکم ہوا کہ تم ان سب کو قتل کرو۔ جب یہ سب تیار بھی ہو گئے اور جب ان سب کو قتل کرنے کے لیے وہ لوگ چلے، اب یہ بھی ان کے بھائی تھے، کوئی چاچا تھا، کوئی باپ تھا، کسی کے بیٹے نے پوجا کر لی تھی، تو کسی کے ماموں نے پوجا کر لی تھی، تو کسی کا بھانجا تھا، یہی سب رشتہ دار تھے۔ اب 70,000 یہ پوجا کرنے والے، اور بقیہ یہ سب بچے رہنے والے۔ اب جو بچے رہنے والے ہیں، ان کو کہا گیا کہ تم ان سب کو قتل کرو۔ اب یہ جب آئے تو انہوں نے کہا، اے موسیٰ، اب ہم سے نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے جگر کے ٹکڑے کو قتل کریں، کیسے کریں؟ سامنے آ جائیں تو پھر وہ رشتہ داری کی محبت سامنے آ جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک طرف یہ ہے اور ایک طرف آپ بدر کی لڑائی کا بھی واقعہ انشاءاللہ سنیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان پر ایک بادل بھیجا۔ تفسیر میں ہے کہ فَأَرْسَلَ اللَّهُ ذَبَابَةً وَسَحَابَةً سَوْدَاءَ لَا يَتَبَاصَرُونَ فَأَخَذُوا يَقْتُلُونَ مِنَ الْغَدَاةِ إِلَى الْعِشَاءِ حَتَّى دَعَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ فَكُشِفَتِ السَّحَابَةُ وَنُزِلَتِ التَّوْبَةُ وَكَانَتِ الْقَتْلَى 70,000۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے ایک کالا بادل بھیجا، جس نے پورے اس میں اس طریقے سے وہ بادل چھا گیا کہ اندھیرا ہی اندھیرا ہو گیا۔ وہ ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکے، اور انہوں نے صبح سے لے کے شام تک ایک دوسرے کو قتل کیا۔ اس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے دعا کی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معاف فرمایا۔ انہوں نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ اب انہیں معاف فرما دے۔ اس طریقے سے ان کی توبہ قبول ہوئی۔ محترم سامعین، اس واقعے سے جو ایک سبق ملا، جو آج امت مصطفیٰ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں جو نعمتیں ملی ہیں، آج بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ کل ان سے یہ غلطیاں ہوتی تھیں تو سزا تھی اس طریقے سے، انہیں کس طریقے سے ان پر کڑی کڑی چیزیں آتی تھیں، اور رحمت للعالمین کے صدقے میں کتنی رحمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، آپ اندازہ لگائیں۔ اس وجہ سے مسلمانوں، آج بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ توبہ میں جلدی کرو، ہمیں جلدی کرنی چاہیے۔ پتہ نہیں کہ کب ہماری یہ سانس رک جائے، کب ہمارا زندگی کا یہ رشتہ ختم ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی ایسی نعمتیں عطا فرمائی۔ بنی اسرائیل میں ان کی نماز بھی وہاں ہوتی تھی جہاں ان کے نبی نشان کر دیتے تھے، یا انہیں خاص مسجد میں جانا ہوتا تھا۔ آج ہماری نمازیں حضور کے صدقے میں ہر جگہ ہو رہی ہے۔ لاک ڈاؤن کی صورت میں ہم ہر جگہ نماز پڑھ رہے ہیں، جہاں جماعت سے میسر ہوتی ہے جماعت سے نماز پڑھتے ہیں۔ یہ بھی آقا کریم کے صدقے میں ہے، حضور کی پیدائش کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے پوری زمین کو مسجد بنا دیا ہے۔ اور ان کی طہارت، بنی اسرائیل کی جو طہارت ہے وہ صرف پانی سے ہو سکتی تھی، ہمارے یہاں طہارت ڈھیلے سے بھی ہوتی ہے۔ بنی اسرائیل میں جو روزہ تھا
تو ان کا روزہ دار جو ہے رات کو سونے کے بعد کچھ کھا پی نہیں سکتا تھا. ہم سونے کے بعد اٹھتے ہیں اور پھر سحری کرتے ہیں. یہ ساری نعمتیں حضور کے صدقے میں ملی ہے. شروع اسلام میں جب روزہ ہوا تو جو ہے یہ حکم تھا، بعد میں پوری رات کھانے پینے کی جو ہے چھٹ ملی. اسی کے ساتھ ساتھ بنی اسرائیل پر گناہوں کی وجہ سے حلال چیزیں حرام ہو جاتی تھی، اور بنی اسرائیل پر چوتھائی مال کی زکوٰۃ واجب تھی، یعنی 100 میں 25 روپے. اپنا کیا ہے 100 میں 2.5، اس میں بھی دل نہیں کرتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے توبہ کی توفیق عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں اتنی جو ہے آسانیاں ملی ہے. بنی اسرائیل میں اگر کوئی چھپ کر کے بھی گناہ کرتا تھا تو صبح ان کے دروازے پر لکھ دیا جاتا تھا، اور یہاں حضور کے صدقے میں اللہ تعالیٰ پردہ پوشی فرماتا ہے. تو اے مسلمانوں، آؤ حضور کے صدقے میں اس طریقے سے آج بھی ہم توبہ کریں. جب یہ 70,000 قتل ہو گئے تو اس کے بعد رب تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ اب ان کو معاف فرما دے، ان کی قوم کو بھی معاف فرما دے، سب کو معاف فرما دے. تو اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی، اے موسیٰ ان سب کو لے کر، ان سب کو نہیں، ان میں سے 70 کو لے کر تم خاص طور مقام پر آؤ. وہاں آ کر کے یہ سب دعا کریں، چونکہ جہاں انہوں نے پوجا کی ہے وہاں ان کی توبہ تو ہو گئی، مگر اب مزید ان کے لیے دعا کے لیے خاص مقام پر جہاں تم سے کلام کیا تھا، وہ ایک مقدس وادی ہے، مقدس جگہ ہے، تو وہاں ان کو لے آؤ. تو موسیٰ علیہ السلام ان سب کو لے کر کے وہاں گئے. یہ 70 ان میں سے اچھے آدمی چنے جو بڑے ہوشیار تھے، نیک تھے، پرہیزگار تھے. موسیٰ علیہ السلام نے ان کو چنا، اور چن کر کے آپ کوہ طور پر تشریف لے گئے. وہاں نیچے آپ نے ان سے فرمایا، اے لوگو تم 3 دن تک روزہ رکھو. انہوں نے روزہ رکھا، سب کچھ کیا. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا تم یہاں پر رہو، اور میں جو ہے طور پہاڑ پر جاتا ہوں، اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں کلام کرتا ہوں، تم سننا. یہ 70 حضرات کو لے کر موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے اور ان کو وہاں پر رکھا. انہوں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام جیسے ہی اوپر تشریف لے گئے، آسمان سے ایک نورانی بادل آیا اور موسیٰ علیہ السلام پر چھا گیا، اور جس کی بنیاد پر اب کلام ہو رہا ہے، آواز آ رہی ہے، اور وہ رحمت والا بادل ان پر بھی چھایا ہوا تھا. تسبیح و تحلیل کی آواز آ رہی ہے. موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کلام کر رہا ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں، اے موسیٰ یہ تو آپ سے کلام ہوتا ہے، ہم پر بھی مہربانی ہو جائے اور ہم سے بھی اللہ تعالیٰ کلام فرمائے. تو پھر ایک رحمت کی تجلی ان پر بھی آئی، ایک نور کی بجلی ان کی طرف کندی، اور پھر ان کے کان میں بھی آواز آئی کہ انی انا اللہ لا الہ الا انا ذو بکہ اخرجکم من ارض مصر فاعبدونی ولا تعبدوا غیری. یعنی میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں مکہ والا ہوں، یعنی میرا محبوب مکہ والا ہے، میرا محبوب مکے میں آئے گا. اخرجکم من ارض مصر، تمہیں مصر کی زمین سے میں نکالوں گا. فاعبدونی ولا تعبدوا غیری، تم میری ہی عبادت کرنا، میرے سوا کسی کی عبادت مت کرنا. یہ ان پر بھی جو ہے کرم ہوا، ان سے بھی کلام ہوا. اب اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نیچے اترے تو آپ نے جو ساتھ میں تھے ان سے پوچھا
کہ آپ لوگ خوش ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے آپ سے بھی کلام کیا۔ اب یہ قوم ایسی تھی، اتنی مقدس جگہ پر موسیٰ علیہ السلام ساتھ میں لے گئے اور انہوں نے کلام بھی سنا، ان سے بھی کلام ہوا، انوار و تجلیات بھی دیکھے، مگر پھر بھی یہ قوم کیا کہتی ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں پہلے پارے میں سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے، یہ قوم کہتی ہے جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے کلام کیا، اب تو تم خوش ہو گئے، تو کیا کہتے ہیں یہ لوگ؟ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ کہتے ہیں موسیٰ یہ تو آپ کہتے تھے، یہ تو آپ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ نے کلام کیا ہے، ہم نے تو دیکھا نہیں ہے، ہم آپ کا یقین نہیں کریں گے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، یاد کرو اے محبوب، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ ہرگز ہم تمہارا یقین نہیں لائیں گے جب تک کھلم کھلا خدا کو نہ دیکھ لیں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ اب یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں اے موسیٰ ہمیں بھروسہ نہیں ہے، آپ کہتے ہو تو ٹھیک ہے، مگر جب تک ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں ہمیں یقین نہیں آئے گا کہ یہ اللہ کا کلام تھا۔ اللہ اکبر، معاذ اللہ رب العالمین۔ کیسے لوگ تھے جب انہوں نے اس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کی توہین کی۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، اللہ فرماتا ہے تمہیں کڑک نے آ لیا، بجلی نے آ لیا، اچانک ایک بجلی کوندی اور 70 کے 70 وہیں مر گئے، بجلی نے ان کو جو ہے ختم کر دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ 70,000 تو وہاں پر جو ہے قتل ہو گئے، اس 70 کو لے کر آیا تھا تاکہ یہاں پہ دعا کریں ان کی توبہ کی قبولیت کے لیے اور مزید ان پر مہربانیاں ہوں۔ اے اللہ اب یہ 70 بھی مر گئے، اب میں قوم کو جا کر کے کیا جواب دوں گا؟ اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں محبوب بندوں کی کیا عظمت ہے، اللہ اپنے محبوب بندوں سے کیسی محبت فرماتا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ مولا میری لاج رکھ لے اور انہیں زندہ فرما دے، ان پر بجلی کوندی تھی، یہ سب مر چکے تھے، اللہ فرماتا ہے ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، پھر مرنے کے بعد ہم نے تمہیں زندہ کیا کہ کہیں تم احسان مانو۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے یہ سب زندہ ہوئے اور پھر اس کے بعد انہوں نے آگے کیا گل کھلائے انشاءاللہ آئندہ بیان ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نور قرآن سے منور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔